چینی مہنگی ہے، گندم ملک میں ختم ہو گئی، وہ بھی کس نے ختم کی؟ 2 ملک پاکستان جیسے ہوں، ہم ان کو کھلا سکتے ہیں کہ اللہ نے گندم دی ہے، مگر چند لوگ ہیں پاکستان میں 100 لوگوں کی دولت ایک پلڑے میں رکھے، 100 خاندانوں کی، اور 25 کروڑ لوگوں کی دولت ایک پلڑے میں رکھے، تو بھاری پلڑا کس کا؟ ہم ان کے قابو ہے اور ہم ان سے نکلنا بھی، آگے بھی بولے نا، ہم ان سے نکلنا بھی، تو ہمارے ساڑھے سر بچے رہتے، سر کا تاج ہے، وہ تو شان میں پاکستان کی، ان کے بغیر تو چارہ گزارا نہیں ہے نا، وہی 100 خاندان ہے اور وہی 1000 ان کے چاچے بھتیجے پوترے دوترے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی پرندے ادھر، وہ کبوتر ہوتے نا، کبھی ایک اس پہ بیٹھ جاتے ہیں، کبھی دوسرے پہ بیٹھ جاتے ہیں، کبھی تیسرے پہ، وہ جدھر مرتے اڑتے رہتے ہیں، کبوتر وہی ہیں، کوئی خرید لے یا کوئی بیچ لے۔ تو خیر میں اپنے موضوع پر رہوں گا کہ کدھر کدھر چلا جاؤں۔ تو مشکلات جو دیکھی ہیں مدینے میں اور جو مکہ میں، اور ہجرت کا سفر، طائف کا سفر کیسا تھا؟ پریکٹیکل کرتے تھے۔ میرا بھی جو ایشو ہے، میرا ذاتی جو پرابلم ہے، میں کہتا زیادہ ہوں اور کرتا اور پوری امت کا مسئلہ۔ ہم جب نصیحت کرتے ہیں تو کمال کر جاتے ہیں۔ حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی شخص اپنے آنکھ کے شقیق کو نہیں دیکھتا اور اپنے بھائی کی آنکھ کا تنکا بھی، اس کی آنکھ میں کیا ہو؟ شقیر ہونا پورا، انہوں نظر نہیں آتا، تو کسی بھی عکس تنکا بھی ہو۔ وکیل صاحب بیٹھے نہیں، صاحب ان سے پوچھ لیتا ہوں، کہتے ہیں جب زندگی میں، معاشرے میں آپ دوسروں کے بارے میں جج ہوں ان کی غلطیوں میں اور اپنی غلطیوں میں وکیل ہوں، دوسروں کے مسئلے میں کیا ہے اور اپنے مسئلے میں کیا ہے؟ وکیل نے بچنا ہوتا اور جج نے فیصلہ، کہتا پھر فیصلے نہیں ہوتے، پھر معاشرے میں فاصلے ہوتے، پھر فیصلے نہیں ہوتے، پھر معاشرے میں کیا ہوتے ہیں؟ ہم سب کے لیے جج ہیں، فتویٰ لگانا لمحے کا کام ہے اور عمل کا کون؟ ابھی کسی کو کفر پہ لگا دے، شرک پہ لگا دے، فارغ کر دے، کیا فرق پڑتا ہے؟ کل پرسوں بندے سے کہا، میں نے کہا میں رب العالمین آمین کو اسلام کی نماز کی تطبیق سمجھتا ہوں، مگر ایک بندہ بالکل نماز نہیں پڑھتا اور ایک یا دو نہیں کرتا، تو کیا نظریہ ہے؟ کہتا پائی پڑھے نہ پڑھے، پڑھے ٹینس پڑھے تو ٹھیک ہے، ورنہ شاید نہ پڑھے۔ ہم اس لیول پہ پہنچ چکے کہ نہیں پہنچ چکے؟ کہتا اگر وہ پڑھتا ہے اس کے ساتھ تو پڑھے، نہیں پڑھتا تو نہ پڑھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ قبول ہونی، کیونکہ نماز کی قبولی تو کہاں ہو رہی ہے؟ آسمان پہ ہو رہی ہے کہ زمین پہ ہی ہو رہی ہے؟ میں نے کہا جاتا آسمان پہ ہو رہی ہے، کون قبول کرا رہا ہے؟ تیری کوئی نماز قبول نہیں ہونی، یہ آسمان سے پیغام آتا ہے؟ ایک تیریاں نماز میں ٹکرا ہے، یہ کچھ نہیں کرا بننا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ باقاعدہ تقریریں ہیں، باقاعدہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ گفتگو چلتی ہے، ہم امت کو کیا دے رہے ہیں؟ تو نہ کریں اس کا۔ طائف کی ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاؤں، دعوت کی فکر ہونی چاہیے۔ طائف میں گئے، لمبا سفر پہاڑوں کا، تمہارے بدر کا کہا نا، کہ کہاں ناجوں میں زیادہ حریص ہو، نہ قوت میں زیادہ ہو، اپنی باری پہ چلے گا، اپنی باری پہ سوار ہو۔ پورے لشکر کا جائزہ لیا ہے، ریکی بدر کی خود کی ہے، ایک ایک بندے کو سب پہ خود کھڑا کیا ہے اور پوری لڑائی کی انسٹرکشن ہے۔ سبحان اللہ، آج وہ خیمے کی جگہ مسجد عریش ہے، جہاں آپ کا خیمہ تھا بدر میں، آج سعودیہ کو اللہ تعالیٰ جلائے خیر تھے، جہاں کچھ ہوا انہوں نے مسجد بنا، جہاں آپ کا خیمہ نصب تھا اس جگہ پہ مسجد عریش ہے، خیمے والی مسجد۔ طائف میں گئے، میں تو صرف اس پہ ایک بات کہتا ہوں، کس قدر مشکل آئی ہے، سرداروں نے کیا کیا، عوام نے کیا کیا، اتنا مارا کہ جوتے پھر سے بھیگ کے چپک، آپ بے ہوش ہیں، آپ کو اٹھایا اور باغ میں لے گیا۔ دعوت کی بات ہوتی، وہ ایک آدمی آیا، عتبہ نے بھیجا کہ یہ انگور کو پیش کرو، وہ انگور لے کے آیا، وہ باغ عداس مسجد بھی موجود ہے اور وہ باغ بھی انگوروں کا طائف پہ ویسے موجود ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سب کو لے کے جائے، بار بار لے کے جائے۔ تو وہ آدمی آیا، اس نے کہا کہ یہ انگور دیجیے، زخمی ہیں، پورا بدن لہو لہو ہے، اتنی شدید، یعنی سب سے مشکل دن زندگی کا کون سا قرار دیا؟ کا سب سے زیادہ مشکل دن میرے لیے طائف ہے۔ اما جی عائشہ، سب سے مشکل دن، سب سے بوجھل دن میرا طائف ہے۔
تو آپ نے فرمایا بسم اللہ. تو اس انداز نے کہا, غلام تھا, کہا یہ کلمہ تو اس علاقے کا ہے نہیں, آپ نے جو کہا یہ تو یہاں لوگ کہتے نہیں, یہ کیا؟ تو آپ نے کہا تو کہاں کا زخمی ہے, اپنے زخموں کی پرواہ نہیں, بندے سے کنورسیشن کر کے, بندے سے نیگوسیشن کر کے, بندے سے دعوت کا کام کر کے, کہ ایک پورا قبیلہ نہیں مانا, بنو ثقیف نے حد کر دی ہے, سرداروں نے تانے دیے ہیں, عوام نے پتھر مارے ہیں, ایک میل تک دوڑے ہیں, لہو لہان ہیں, بے ہوش ہیں, زیر نظر اٹھا کے باغ میں لے کے آئے ہیں, کتنی تکلیف ہوگی, ہمیں تو کچھ بھی نہیں, سارا اسلام کا آگے کاروبار. دین دار کا بھی زیادہ بڑا مسئلہ دین ہے کہ کاروبار؟ کاروبار بھی چنگا پڑا ہے. اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ ہوں گے جن کے مسائل ہوں گے, مگر زیادہ لوگوں کے مسائل, شکر ہے اگر شکر کرے تو بہت کچھ ہے, تو نہ شکری کریے تو بادشاہ فقیر ہے. کہتے ہیں خواہشات بادشاہ کو غلام بنا دیتی ہے, اور شکر غلاموں کو کیا بنا دیتا ہے؟ شکر والا غلام بادشاہ کی زندگی گزارتا ہے, اور خواہشات کا غلام بادشاہ کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ غلام. ہم ضروریات کے لیے رو رہے ہیں, خواہشات کے لیے. روٹی مسئلہ ہے, پانی مسئلہ ہے, سانس مسئلہ ہے, کہ خواہشات مسئلہ ہے. لائف سٹائل بدل گیا, میرے دادے اور میرے ابے کی زندگی سے میری زندگی بدل گئی ہے. میری ضروریات, میری خواہشات میری ضروریات بن گئی ہیں. میری قلم دعات اور میری سلیٹ اور تختی ختم ہو گئی ہے میرے گھر سے. میرے بچوں کے لیپ ٹاپ اور ان کے موبائل کے خرچے, باقی خرچے. مجھے ایک لازم تھا پیسہ بات, اور کہنا سب روٹی روٹی کہتا ہے, روٹی کا زیادہ خرچہ ہے, 6 لاکھ روپے کے بچے کی پڑھائی کا خرچہ ہے. میں کہا 6 سال پڑھ کے کیا بنے گے؟ کہتا ہے کہ نہ پڑھ, 50 لاکھ میں ڈاکٹر بنے گا, 50 لاکھ میں انجینئر بنے گا, تو یہ قوم کو سب کیا کرے گا؟ یہ جگہ 50 لاکھ روپے انویسٹمنٹ ہے جس کی, جس دن فارغ ہو کے آئے گا وہ عوام سے تقاضا کیا کرے گا؟ بچیوں کو پڑھا رہے, ڈاکٹر بنا رہے, 70% نے آگے جا کے ڈاکٹری کرنے کے چھوڑ دیں. مجھے کیوں بنا رہے؟ رشتہ چنگا آ رہا. میں کہ رشتے چنگے نصیبوں سے آتے ہیں, ڈگریوں سے نہیں آتے. اچھے رشتے دعاؤں سے ملتے ہیں اور دین کی بنیاد پہ ملتے ہیں. ڈگریوں پہ ہونے والے اللہ برحم ربی بہت مسائل روز ہی میں. تو کہا کہ تم کہاں کے رہنے والے؟ کہا میں تو نینوا کا رہنے والا. کہا میرے بھائی یونس کی سرزمین تھی. کہا آپ کس طرح جانتے ہیں اس کو علیہ السلام کو؟ کہا میں بھی نبی اور وہ بھی نبی. اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھ کے آج کی مسجد الناس بھی ہے, وہ باغ بھی ہے. نیچے فرشتہ آ گیا, کہنے لگا جبرائیل امی ہے, پہاڑوں کا فرشتہ ہے, جو آپ کی قوم نے آپ کے ساتھ کیا, اللہ نے سارا منظر دیکھا ہے, بتائیں کیا کرنا؟ مکے کے پہاڑ اٹھاتا ہوں, طائف کے کو پیس دیتا ہوں. کہا نہیں میں ان کی ہلاکت دے دوں. مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل میں سے, ان کی پشت میں سے وہ لوگ پیدا کرے گا جو اللہ کی ہدایت پہ آئیں گے, دین پہ آئیں. اور جاؤ ملتانیوں, ابن قاسم جو ملتان میں آیا تھا وہ سختی کا قائد کا تھا, بنو ثقیف کا تھا, وہ وہاں کا رہنے والا تھا. حجاج جس نے 92 ہجری میں دنیا میں اسلام کی ہر طرف گونج پھیلا دی, یورپ پتہ ہوا تو حجاج, بر صغیر پتہ ہوا تو حجاج, چائنا تک مسلمان پہنچے تو حجاج. یہ سارے علاقوں میں اس بندے کا کام تھا, وہ بنو ثقیف تھا, اس کا بھتیجا ابن قاسم تھا, جو ملتان تک آ کے اور چلیوٹ تک آ کے اور ٹھٹھا کے اور سہاروں سے لے کے یہاں تک جس نے اسلام کے بارے میں کام کیا. میں کہتا ہوں طائف کے لیے دعا ہوئی تھی, یہ کام ہوا. تو آئیں, میری آپ سے گزارش ہے کہ سیرت کو پڑھیں, اللہ کے شکر پہ آئیں, اور اپنی زندگی اسلام کے لیے کیا کرنا ہے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں. تقریر سنی, سوال آیا نہیں آیا, آج بڑا سوال آیا, چلو جی کپڑے پورے چاہ کے فارغ ہو کے چلے گئے. اگر تو آج کوئی فیصلہ ہوگا کہ زندگی میں کچھ کریں گے, چلیں ایک بات میں بتاؤں کرنے کی, تاکہ میرا بھی صدقہ جاریہ بن جائے. ایک حدیث بیان کرتا ہوں, صرف کرنے کی چیز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 عمل ایسے ہیں جو ہیں بڑے معمولی, مگر ان کو کر کے بندے کو جنت ملتی ہے, مگر اس کے کرنے والے کو. 2 باتیں ایسی ہیں جو بندہ اس کو اپنا لے تو وہ جنت پہ چلا جائے, جنت اس کو مل جائے گی.
مگر اس پہ عمل کرنے والے ہیں بہت تھوڑے. تو صحابہ نے اس کیا بتایا، وہ تو جنت کے حدیث تھے، ان کی تو ایک ہی، ہم جس طرح دنیا کے لیے روتے ہیں وہ کس کے لیے روتے تھے؟ ان کی تو ایک خواہش تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جنت میں آپ کے ساتھ چلے. تو آپ کہنے لگے کہ فرمایا بندہ نماز پڑھ کے فارغ ہو تو کہے 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ، 10 دفعہ اللہ. کہتے 33 دفعہ پڑھا کریں، ایک دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک. سمندر کی چھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو نماز پڑھ کے تو ویسے بندہ وہی سارے گناہ معاف ہو. جو وظیفہ بنا لے 10 دفعہ سبحان اللہ، یہ دن میں کتنی دفعہ پڑھے گا؟ 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ، 10 دفعہ اللہ اکبر، 30 دفعہ، اور 5 دفعہ پڑھے گا تو 150. مگر اللہ کے ہاں کتنا لکھا جائے گا؟ 1500. صحابی کہتے ہیں عبداللہ بن عمر، اللہ کے نبی اپنی انگلیوں پہ گر کے ہمیں بتا رہے تھے، گرے لگا کے سکتا ہے 10 دفعہ. اور جو بندہ سونے کے لیے لیتے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھے، یہ 100 ہو جائے گا. اور اللہ کے ہاں کتنا لکھا جائے گا؟ 1000. 1500 اور 100 اور 1000 کتنا ہو گیا؟ 2500. پھر آپ نے فرمایا تم میں سے کسی میں طاقت ہے کہ اتنا پڑھ سکے؟ تو صحابہ نے کہا پھر اس میں مسئلہ کیا، لوگ اس کو چھوڑ کیوں دیں گے؟ آپ نے فرمایا کرنے والے کب تم ہوگے؟ آئے اب میں اور آپ اپنی زندگی کا جائیں. آپ نے فرمایا نماز کے بعد وہ شروع کرے گا کام ذکر کرنا، اور شیطان اس کو کوئی تھپکی لگائے گا، کام یاد کرائے گا، اور وہ اپنا ذکر چھوڑ کے کیا کرے گا؟ دسو کی کرنے. میں کئی لوگوں سے پوچھتا ہوں سلام دیتے ہیں موبائل فون چیک کرتے، میں کہتا ہوں قبولیت کا میسج آیا کہ نہیں آیا؟ نماز کی قبولیت کا میسج کہاں آتا ہے؟ یہاں آتا ہے، موبائل میں نہیں آتا. موبائل کی تو وائبریشن بھی سنتی ہے اور اذان کی آواز. واہ مسلمانوں، موبائل کی وائبریشن کا بھی پتہ لگتا ہے اور اسپیکرات میں ہوتی ہے اذان. کیا مسئلہ اللہ، وائبریشن پہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی گانا ہے، اور ایک اسپیکر لائے 2 لاکھ روپے میں سیکھا رہے تھے، کوئی نہیں سنتے. تو شیطان اس کو بات یاد کراتا اور نکل جاتا، دل اس نہیں کرتا. اور آپ مگر شیطان اس کو تھپکی دیتا، وہ سو جاتا ہے. آج کل سبحان اللہ الحمدللہ کے اوپر انگلیاں ہوتی سوتے ہیں کہ موبائل پر انگلیاں ہوتی سوتے ہیں. مجھے میرے 2 دفعہ طاقت ہے موبائل بچیا، اور میں دیر سے نیند سی اور برداشت سے پھر اٹھ گیا، پھر دیکھنے لگ گیا، پھر موبائل رکھ گیا. تو میں نے پڑھ کے سویا. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سنت النبی سیکھنے کی، پڑھنے کی، سمجھنے کی اور غلبہ اسلام کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں پاکستان کو اسلام کا پاکستان بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور مشکل حالات میں بھی صبر استقامت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری زبان کو شکر سے بھر دے، شکووں سے بچائے. جزاکم اللہ خیرا.